اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو زمین میں ہم اقتدار بخشیں گے تو وہ نمازوں کو قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الحج ہے، سورۃ الحج سورہ نمبر 22، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 41 یعنی 41 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی حکومت، اسلامی خلافت اور اسلامی ریاست کے اوصاف اور اس کے خد و خال کو بیان کیا ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جو حکمران ہوتے ہیں ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور کس طرح سے ریاست کو قائم کیا جائے۔ اسلام کے اندر ریاست کو قائم کرنا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ریاست کے ذریعے سے ایک عظیم مقصد کو حاصل کیا جائے۔ جو غیر اسلامی ریاستیں ہوتی ہیں، غیر اسلامی حکومتیں جو ہوتی ہیں، وہ اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنی حکومت کے نظام کو چلانے کے لیے 3 چیزوں پر زیادہ دھیان دیتی ہے۔ نمبر 1، پولیس کے ذریعے سے جو آبادی ہوتی ہے وہاں پر امن و سکون قائم کیا جائے، اور جو حکومت کی انتظامیہ ہوتی ہے اس کے ذریعے سے حکومت کا کاروبار چلایا جائے، اور نمبر 3، فوج کے ذریعے سے جو ریاست کی سرحدیں ہوتی ہیں اس کی حفاظت کی جائے۔ بس یہی 3 باتیں ہوتی ہیں، چوتھی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کے اندر ان 3 باتوں پر تو عمل ہوتا ہی ہے، لیکن اس کی حیثیت سیکنڈری ہوتی ہے، فرسٹ نہیں ہوتا ہے، اولین نہیں ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست کے اولین جو مقاصد ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے اسلامی ریاست جب قائم ہو تو اس میں پوری ریاست کے اندر نماز اور زکوٰۃ، نماز کا قیام ہو اور زکوٰۃ کے نظام کو لاگو کیا جائے، کیونکہ یہ جو نماز ہے اسلام کا اول بھی ہے اور اسلام کا آخر بھی ہے۔ اسلام کی ابتدا بھی نماز سے ہے اور اسلام کی انتہا بھی نماز سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کے باغ ڈور کو سنبھالا تو سب سے پہلے اپنے وزیروں کو جو وصیت اور احکام لکھ کر کے دیا، اس میں سب سے پہلی بات یہی لکھی کہ نمازوں کو قائم کرنا لازم اور واجب ہے، خود بھی قائم کیا جائے اور اپنے ارد گرد جو آپ کے رعایا ہیں ان کو بھی، اپنے گورنروں کو لکھا کہ ان کو بھی نماز قائم کرنے کی تلقین کی جائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا واضح طور پر کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو آدمی نماز کو چھوڑتا ہے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فإنہ اول الاسلام وآخرہ، کیونکہ اسلام کی ابتدا بھی نماز سے ہے اور اسلام کی انتہا بھی نماز سے ہے۔ لہذا اسلامی ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری اور اسلامی ریاست کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ پوری ریاست کے اندر نماز کو قائم کیا جائے اور زکوٰۃ کے نظام کو لایا جائے۔ اگر کسی ریاست کے اندر زکوٰۃ کا نظام نہیں تو وہ اسلامی ریاست نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ یہ مسلمانوں کا امتیازی شعار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا تو واضح طور پر کہا کہ جب وہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں تو کہہ دینا کہ نماز ان کے اوپر فرض ہے 5 وقت، اور یہ بھی کہنا کہ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیا جائے گا، اور زکوٰۃ لینے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ کی رقم کو یا زکوٰۃ کے مال کو لیا جائے، اور جو غربا اور مساکین اور فقراء ہیں مسلمانوں کے، ان کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے۔ گویا مال جو ہے وہ ایک جگہ پہ جم کر کے نہیں رہے گا، بلکہ مال پورے اسلامی معاشرے کے اندر سرکولیٹ کرے گا، گردش کرے گا۔ اس لیے اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کی جو سب سے پہلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ نمازوں کو قائم کیا جائے اور زکوٰۃ کا نظام پورے معاشرے میں لاگو کیا جائے۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ جو ناپسندیدہ کام ہے اس کو روکا جائے، اس کے اوپر بینڈ لگایا جائے، اور جو نیکی کے کام ہیں اس کی طرف لوگوں کو ابھارا جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، اگر ان کو زمین کے اندر اقتدار بخشی گئی، زمین کے اندر حکومت دیا گیا، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ گویا اسلامی ریاست کی جو دوسری سب سے اہم ترین صفت ہے وہ یہ ہے کہ ریاست سے ناپسندیدہ کام کو ختم کیا جائے، اس کی روک تھام کی جائے، کسی بھی طرح کا، چاہے وہ بڑا سے بڑا ناپسندیدہ کام ہو یا چھوٹا سے چھوٹا ناپسندیدہ کام ہو، اس کی روک تھام کی جائے اور نیکیوں کو فروغ دیا جائے، اچھائیوں کو فروغ دیا جائے، حسن اخلاق کو فروغ دیا جائے، لوگوں کے ساتھ جو بہترین معاملات ہیں اس کو فروغ دیا جائے، نیکیوں کے چھوٹے سے چھوٹے کام کی طرف لوگوں کو ابھارا جائے، اور اس کے لیے محکمے قائم کیے جائے، آفیسز قائم کیے جائیں، ڈپارٹمنٹ بنایا جائے، اور اس طرح سے جب معاشرے سے ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو جائے تو اس کو مکمل طور پہ قائم کیا جائے، اور اس راستے میں جو بھی باطل طاقتیں آئے، جو بھی باطل طاقتیں ان راستے کے اندر روڑا اٹکانے کی کوشش کرے، اس کا صفایا کیا جائے، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ تین اہم ترین صفات ہیں جو اسلامی ریاست کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اسلامی ریاست میں نے پہلے ہی کہا کہ اخلاقی اقدار کے اوپر اسلامی ریاست کی اصل یہ ہے۔ آپ دیکھیں گے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی، ایک باہر کا جو حکومت کا آدمی ہوتا ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ جب وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہاں ہے، چلے تلاش کرتے ہیں۔ تلاشتے تلاشتے آبادی سے باہر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ریتیلی زمین پر اپنے جوتے کو اپنے سر کے نیچے ڈال کر کے آرام سے سو رہے ہیں۔ وہ باہر ملک کا جو آدمی ہے وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ جو بادشاہ ہے اس لیے اتنا سکون کی نیند سو رہا ہے کیونکہ اس بادشاہ نے اپنے رعایا کا پورا حق ادا کر دیا ہے۔ تو یہ ہے اسلامی ریاست، اور اسلامی ریاست کے اندر انتظام و انصرام سے زیادہ اخلاقی اقدار کے اوپر دھیان دیا جاتا ہے کہ آپس میں اخلاق کس قدر بہتر ہو، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو کس قدر زیادہ ادا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، جب ہم ان کو زمین کے اندر اقتدار بخشیں گے، اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں گے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، امروا بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے روکیں گے۔ یہ آیت کریمہ خاص طور سے صحابہ کرام کے بارے میں، اس میں بھی مہاجرین کے بارے میں، اور اس میں بھی خاص طور سے خلفاء راشدین کے بارے میں نازل ہوئی۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہما کی روایت کو بیان کیا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت کریمہ ہم لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہم لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اس زمین کے اندر اقتدار بخشا جائے گا، وہ نمازوں کو قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، وہ ہم لوگ ہیں۔ ہم لوگوں کو ناحق ہمارے گھر مکہ سے نکالا گیا، اور ہمارا قصور صرف یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں ہم لوگوں کو قدرت دی تو ہم لوگوں نے یہاں پر نمازوں کو قائم کیا، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیا، نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا۔ لہٰذا یہ جو آیت کریمہ ہے ہم خلفاء راشدین کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر جتنی باتیں ہیں سب کو قائم کرنے والے یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کاموں کا انجام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ کیا مطلب؟ آج کے اس پرفتن دور میں بھی ہم بہت ساری چیزوں کو ناممکن سمجھتے ہیں۔ اسلامی جو تہذیب ہے، اسلامی کلچر ہے، اسلامی احکام ہے، ان کو ہم لوگ قائم کرنا ناممکن سمجھتے کیسے ہوگا؟ آج پوری دنیا اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں بتا رہا ہے کہ اگرچہ اسلامی ریاست کے قیام کا جو امکان ہے وہ ناممکن نظر آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اسلامی ریاست قائم نہیں ہو پائے گی، لیکن تمام کام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ابابیل کے لشکر سے جب رب العالمین
ہاتھیوں کے لشکر کو پٹوا سکتا ہے تو رب کیا چھوٹی جماعت کو غالب نہیں کر سکتا ہے؟ یقینی طور پر تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. لہذا ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، چاہے جیسے بھی حالات ہو، حالات چاہے ہمارے مخالف کیوں نہ ہو، ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یہ آیت کریمہ ہم سے جن باتوں کا تقاضا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.